الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم کیا پس نہیں وہ چلتے پھرتے زمین میں تو وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے كانوا اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض وہ زیادہ تھے ان سے یعنی تعداد کے اعتبار سے واشد قوتا وآثارا اور زیادہ سخت تھے یعنی ان سے قوت کے اعتبار سے اور نشانات وغیرہ کے اعتبار سے زمین میں فما اغنا عنہم بس نہیں فائدہ دیا ان کو ما كانوا یکسبون اس چیز نے جو وہ کماتے تھے اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ توحید کا ذکر فرمایا اور الیہ المصیر عقیدہ آخرت ایمان بالیوم الآخر کا ذکر فرمایا اس کے دلائل پیش کیے لاجک کے ساتھ عقلی نقلی اور جو لوگ ان عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں الٹے سیدھے دلائل پیش کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ نے صورت میں جگہ جگہ استعمال کیے کہ وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ کیسے وہ جھگڑا کرتے ہیں ان کے جھگڑا کرنے کی وجہ کوئی ان کے پاس دلائل نہیں ہیں بلکہ ان کے جھگڑا کرنے کی وجہ وہ اصل میں بغاوت ہے سرکشی ہے وہ ماننا نہیں چاہتے ان کے پاس روشن نشانیاں دلائل پہنچ چکے ہیں علم آ چکا ہے بلکہ وہ دل سے ان باتوں کو مانتے بھی ہیں ان کو اندر سے پتہ بھی ہے یہ باتیں ٹھیک ہیں اللہ وحدہ لا شریک وہ ربوبیت میں بھی اکیلے ہیں وہ الوہیت میں بھی اکیلے ہیں سارے انعامات اللہ رب العالمین کے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ہی شکریہ ادا ہونا چاہیے انہی ہی کی عبادت ہونی چاہیے انہی ہی سے دعا ہونی چاہیے انہی کے لیے نظر و نیاز ہونا چاہیے وہی حاجت روا ہیں وہی مشکل کشا ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں وہ انسان کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں وہ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتے ہیں تو انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن وہ اس کا زبان سے اقرار اس لیے نہیں کرتے اگر وہ اس کا اقرار کریں گے تو انہیں سر جھکانا پڑے گا دنیا کے لہو و لعب کھیل کود سے انہیں کنارہ کش ہونا پڑے گا وہ اس پر تیار نہیں ہے تو وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں رسولوں کو ان عقائد کی طرف دعوت دینے والوں کو برا بلا کہتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اصل میں یہ بغاوت کرنے والے ہیں دلائل نہیں ہیں ان کے پاس یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں پیچھے ہم نے پڑھا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ان کی بنیادی وجہ اترانا ہے اور تکبر اور غرور کرنا ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ
دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے اس کفر اور تکذیب کی وجہ سے جو سب سے بڑا گناہ ہے، دنیا میں ان پر عذاب آ سکتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ ہمیش کا، اگر یہ اپنے روش پہ برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذابوں کا ذکر فرمایا، اور پیچھے بھی اللہ نے فرمایا کہ انہیں غور کرنا چاہیے، انہی جیسے لوگ تھے، ان سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزری، وہ طاقت میں ان سے زیادہ تھیں، مال و دولت میں، اقتدار میں، ان کی تعداد بھی ان سے زیادہ تھی، ان کے پاس دنیاوی نعمتیں، دنیا کی ترقیاں بھی ان سے زیادہ تھیں، انہوں نے زمین میں ان سے زیادہ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے نشانات اپنے بڑائی دکھانے کے لیے بنا رکھے تھے، ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو، جب انہوں نے بھی تکذیب کی اپنے اپنے رسولوں کی، جب انہوں نے بھی جھگڑا کیا اللہ کی آیات میں، جب انہوں نے بھی انکار کیا اللہ کی وحی کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسولوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں وہ سیر کرتے، چلتے پھرتے زمین میں؟ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، یہ قریش مکہ، یہ زمین میں چلیں پھریں، زمین میں چل پھر کر دیکھیں، فینظروا، تو وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ یہ قریش تجارت کرنے کے لیے شام اور یمن وغیرہ کے علاقوں میں جاتے ہیں، گرمیوں اور سردیوں میں الگ 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 جگہ جاتے ہیں، تو اس سفر میں، اس تجارت کے سفر میں انہیں مختلف کھنڈرات، مختلف قوموں کی تباہ حال بستیاں انہیں نظر آتی ہیں، تو یہ زمین میں چلیں پھریں اور دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ وہ ان سے زیادہ قوت میں زیادہ تھے، ان سے کانو اکثر منہم، وہ ان سے زیادہ تھے قوت میں، تعداد میں ان سے زیادہ تھے، واشد قوتا وآثارا فی الارض، اور وہ زیادہ سخت تھے ان سے، قریش مکہ سے، قوت میں، وآثارا فی الارض، اور زمین میں آثار اور نشانات کے اعتبار سے، انہوں نے بھی بڑی بڑی عمارتیں، ان سے زیادہ عمارتیں، ان سے زیادہ قلعے حفاظتی انہوں نے بنا رکھے تھے۔ پرانی قومیں، قوم عاد لے لیں، قوم سمود لے لیں، قوم عاد وہ یمن کے علاقوں میں، احقاف کے علاقے میں بستی تھی، قوم سمود وہ بھی تبوک کی طرف جائیں مدینہ سے تو رستے میں ایک علاقہ ہے آج العلا کے نام سے، وہاں مدائن صالح کے نام سے قوم سمود کی بستیاں ہیں، جن کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح قوم لوط، قوم شعیب، دیگر قوموں کی، بڑی بڑی طاقتور قوموں کی، قوم لوط اردن کے پاس، یہ ان بستیوں کے پاس سے وہ گزرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں پرانی قوموں کے حالات پہ غور کرنا چاہیے، ان کے کھنڈرات دیکھ کر انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ ان سے زیادہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے، دنیاوی وسائل ان کے پاس ان سے بھی زیادہ تھے، تو ان کو آج اپنے دنیاوی وسائل پر، دنیا کی نعمتوں پر انہیں تکیہ کر کے اللہ سے جنگ مول نہیں لینی چاہیے، اللہ سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، اللہ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں سرنڈر کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو پچھلی قومیں ان سے زیادہ طاقتور تھیں، ان سے زیادہ تعداد میں تھیں، تو وہ کون سا بچ گئے، وہ کون سا ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو موت نہیں آئی۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا، جب پکڑ آئی، تو وہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے۔ جب وہ نہیں بچا سکے تو یہ کیسے بچا سکیں گے؟ فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، فما اغنا، ما کا معنی نفی میں بھی ہو سکتا ہے،
بس نہیں فائدہ دیا ان کو ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے، یعنی پرانی قومیں ان کے پاس دنیا کے وسائل بہت زیادہ تھے، مال و دولت اور دنیا کی ترقی، سائنسی ترقی وہ زیادہ تھی، تو ان کی کمائی اور ان کی اس دنیاوی اسباب نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ماں نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور ماں استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ماں استفہامیہ کے مطابق معنی کریں تو استفہام انکاری بنے گا، بس کیا فائدہ دیا ان کو جو وہ کماتے تھے، اس نے انہیں کیا فائدہ دیا؟ کیا انہیں بچا لیا؟ اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، پوری دنیا مل جائے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، والعیاذ باللہ۔ تو اس میں عبرت ہے، پچھلی قوموں کے حالات میں غور کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، فرعون کے واقعات بیان فرمائے، نمرود کے واقعات بیان فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات واقعات بیان فرمائے۔ قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی، بہت ترقی یافتہ قوم تھی، قوم سمود اسی طرح، تو قوم لوط، قوم شعیب، دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے وہ بہت آگے تھے۔ فرعون کو لے لیجئے، تو جب وہ اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے، تو یہ کیسے بچ سکیں گے؟ انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے پچھلی قوموں کے حالات سے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، یعنی پچھلی قوموں کی بات ہو رہی ہے، پچھلی قوموں کے پاس بھی رسول آئے تھے، اللہ نے ایسے ہی ان کو ہلاک نہیں کر دیا تھا، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے اور روشن نشانیاں لائے تھے، دلائل لائے تھے، جس طرح قریش کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اللہ کی وحی قرآن لے کر، سنت لے کر، نشانیاں لے کر، معجزات لے کر آئے ہیں، اسی طرح پچھلی قوموں کے پاس بھی ان کے رسول روشن نشانیاں لائے تھے۔ بس جب لائے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں، یا آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم تھا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا انہیں اس نے جو وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جب پچھلی قوموں کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لائے، اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کی آیات، دلائل، تو وہ بھی ایمان نہ لائے ان کی طرح، قریش کی طرح۔ کیا کیا انہوں نے؟ رسولوں کی دعوت کے بالمقابل جب رسولوں نے روشن نشانیاں پیش کی، اللہ کی آیات پیش کی، معجزات پیش کیے، روشن نشانیاں لائے رسول، بجائے اس کے کہ وہ ان پہ غور کرتے، ان کے سامنے سرنڈر کرتے، ایمان لاتے، وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم تھا۔ کیا مراد ہے یہاں کہ وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم تھا؟ یعنی توحید کے دلائل وہ لائے، بعث بعد الموت کے دلائل وہ لائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے عقائد لے کر آئے اللہ کی طرف سے، ایمانیات، عبادات، معاملات، دیگر چیزیں، اس طرح پچھلے رسول بھی لائے تھے۔ جس طرح قریش آگے سے شبہات پیش کرتے تھے، اس طرح پچھلی قوموں نے بھی شبہات پیش کیے، الٹے سیدھے دلائل پیش کیے، شبہات، وہ جو شیطان وسوسہ کرتا تھا وہ چیزیں پیش کی، ایک دوسرے سے سن سنا کر غلط چیزیں پروپیگنڈا کر کر کے رسولوں کے خلاف، صحیح عقائد کے خلاف، توحید کے خلاف، رسالت کے خلاف، بعث بعد الموت کے خلاف جو انہوں نے شبہات پیش کیے، گویا کہ ان شبہات کو یہاں تنزن علم سے تعبیر کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ رسول جو روشن نشانیاں لائے، جو واضح علمی دلائل لائے،
بجائے اس کے کہ وہ ان روشن نشانیوں پر غور کرتے، ان واضح دلائل پر غور کرتے، رسولوں کی تعلیمات پر، اس پر انہوں نے غور کرنے کی بجائے وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم تھا۔ یہاں علم سے مراد یہ تنزیہ طور پہ اسے علم کہا گیا، جو ان رسولوں کی بینات اور دلائل کے جواب میں جو ان کے شبہات تھے، شیطانی وساوس تھے، اس کو علم کہا گیا گویا کہ ایک تفسیر کے مطابق۔ تو وہ جو ان کے پاس علم تھا یعنی شبہات کی صورت میں، وہ اس پر خوش ہو گئے۔ یعنی کیا مقصود ہے بتانا؟ مقصود یہ ہے کہ اے قریش، تم جو شبہات پیش کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس روشن نشانیاں لائے ہیں، جو وہی کتاب و سنت لائے ہیں، بینات لائے ہیں، تم ان کے جواب میں جو الٹے سیدھے شبہات پیش کرتے ہو، ایسے شبہات تو جس کو وہ اپنی طرف سے بڑا علم سمجھتے تھے، پرانی قومیں، قریش بھی اس کو بڑا علمی سمجھتے تھے، اپنے موقف کو، اپنے شبہات کو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ رسولوں کی طرف سے لائے گئے روشن نشانیاں، آیات بینات، ان پر غور کرتے، وہ ان کے پاس جو شبہات تھے وہ اسی شبہات پر ہی خوش رہے، اتراتے رہے کہ جی ہمارے دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے کہتے کہ شرک نہ کرو، اللہ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تم جب اللہ کو اس کائنات کا خالق مانتے ہو، اپنا خالق مانتے ہو، تو پھر بتاؤ کہ جب خالق اللہ ہے، رب اللہ اکیلا ہے، تو عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ جب وہ دلائل پیش کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے سے قریش اپنے شبہات پیش کرتے۔ وہ کہتے اگر ہم غلط کر رہے ہیں، اگر ہم شرک کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ اگر ہم نے اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر دی ہے، اگر ہم نے غلط کام کیا، اگر اللہ نے اس کو جانوروں کو حلال کیا تھا، اگر ہم نے ان جانوروں کو بتوں کے نام اگر ہم نے لگا کر حرام کر لیے ہے اپنے اوپر، اگر ہم نے غلط کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے عذاب کا کوڑا کیوں نہیں نازل کرتے؟ اگر ہم اللہ رسول کے نافرمان ہیں، اور اللہ رسول کے نافرمانی کی وجہ سے ہم پر عذاب آنا ہے، تو وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ یہ جو الٹے سیدھے شبہات، شیطانی وساوس۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول، اللہ کا نبی تسلیم کرو، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اپنی 40 سالہ زندگی میں نبوت سے پہلے، تو میں اللہ پر کیسے جھوٹ بولوں گا؟ وہ خود کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر ان سے کہا، اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے ٹھاٹھے مارتا، تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے بہت بڑی بات سے ڈراتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اللہ کی توحید کو مان لو، لا الہ الا اللہ کو مان لو، تو آگے سے وہ مذاق اڑانے لگے، آگے سے انکار کرنے لگے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے دین لایا ہوں، اسلام لایا ہوں، اس اسلام کو قبول کرو، اللہ کی وحی کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، تو وہ آگے سے کہتے تھے آپ تو انسان ہیں، انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہوتا، نبی بھیجنا ہوتا، تو اللہ فرشتے کو بھیج دیتے۔ یعنی الٹے سیدھے وسوسے اور شبہات پیش کرتے۔ تو ایسے وسوسے اور ایسے شبہات جو شیطان ڈالتا تھا ان لوگوں کے دلوں میں، قریش کے دلوں میں بھی ڈالے، پچھلے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالے، تو وہ جب پرانے رسول روشن نشانیاں لاتے تھے، آیات بینات لاتے تھے، تو پچھلی قومیں بھی وہ جو اپنے شبہات پیش کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ رسولوں کی تعلیمات پر، آیات بینات پر، معجزات پر غور کرتے، وہ غور کرنے کی بجائے جو ان کے پاس علم ہے، جو علم تھا، اس پر خوش ہو گئے۔ تو کیا علم تھا ان کے پاس اللہ کی آیات بینات کے مقابلے میں؟ یہاں تنزل اسے علم کہا گیا ہے۔ اس علم سے مراد ان کے شبہات، ان کے پھوکے دلائل، ٹھوس اللہ کے جو حق کے دلائل ہیں، اس کے بالمقابل، آیات بینات کے بالمقابل۔ ایک تفسیر یہ ہے، یہاں علم سے مراد
ان کے شبہات، تنزیہ طور پر اس کو علم کہا گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں علم سے مراد ان کے پاس جو دنیا کے علوم تھے، دنیا میں وہ بڑے، تجارت ان کو بڑی آتی تھی، ان کو انجینئرنگ اور ان کو دوسری چیزیں بڑی آتی تھی۔ فرعون اور فرعون کے سرداروں کو دنیا کی ترقی اور دنیا کی باتیں بڑی آتی تھی۔ قوم عاد، قوم سمود کو پہاڑوں کو تراشنا، مٹی سے گھر بنانا، پہاڑوں سے نرم مٹی سے بڑے بڑے محلات بنانا، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا، یہ تو بڑا آتا تھا قوم عاد قوم سمود کو۔ دنیا کے علوم تو بڑے آتے تھے، لیکن دین کے بارے میں بالکل کورے، بالکل جیسے کسی کی مت ماری ہو، بالکل بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں۔ بالکل وہی بات جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ روم میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کی باتیں بڑی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل کورے ہیں۔ آج آپ آج دیکھ لیجئے، کفار، یہود و نصارہ، بڑے بڑے سائنسدان ہیں ان کے، بڑے بڑے ماہر ہیں ان کے، دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، بڑی بڑی پی ایچ ڈیاں کر رکھی ہیں، بڑے بڑے نوبل انعام لے رکھے ہیں، بڑی بڑی تحقیقات کر رکھی ہیں، دنیا کے علوم کے بارے میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن دین کے بارے میں سادہ سی بات بالکل ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو فرحوا بما عندهم من العلم سے مراد یا تو وہ جو رسول آیات بینات لائے تھے اس کے بالمقابل وہ جو اپنے وسوسے شبہات پیش کرتے تھے، تنزن اسے علم کہا گیا، یا وہ جو دینی علوم کے بالمقابل، وحی کے بالمقابل وہ جو اپنے دنیاوی علم پر وہ بڑا خوش رہتے تھے اور وہ دین پر اور دینی تعلیمات پر غور ہی نہیں کرتے تھے۔ آج کفار تو کفار، آج مسلمان کہلانے والے، ان کے سامنے دین پیش کیا جائے، قرآن پیش کی جائے، حدیث پیش کی جائے، وحی پیش کی جائے، اللہ رسول کی تعلیمات پیش کی جائیں، تو وہ جواب میں دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کفار تو چھوڑے، مسلمان آج دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جی آج ہمیں ٹیکنالوجی کی بڑی ضرورت ہے، آج ہمیں سائنسی ترقی کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر آج ہمیں ترقی کرنی ہے، اگر آج ہمیں عروج حاصل کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں چائنا کی طرح ہمیں بھی ترقی کرنی ہوگی، اسرائیل کی طرح ہمیں بھی ترقی کرنی ہوگی، یہود و نصارہ کی طرح، یورپ کی طرح، امریکہ کی طرح ہمیں بھی ان کے طور طریقے اپنانے ہوں گے۔ ہمیں بھی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں، سائنس اور ٹیکنالوجی سے انکار نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو، کائنات میں غور کرو، فلکیات میں غور کرو، آفاق میں غور کرو، اپنی جانوں میں غور کرو، زمین میں غور کرو، پہاڑوں میں غور کرو، سمندروں میں غور کرو، ایک ایک چیز میں اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی سارے علوم ہیں کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت حاصل کرو، ہتھیار بناؤ، پوری تیاری کرو۔ لیکن یہ چیزیں ثانوی ہیں ساری۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ پر ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالیوم الآخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننا، عبادات، معاملات اللہ رسول کے حکم کے مطابق، اور اس کے ساتھ یہ دنیاوی علوم بھی ساتھ ہو جائیں، تو جو دین کے خادم بن جائیں تو وہ دین ہی دین ہے۔ لیکن ایمان چھوڑ کر، اللہ کے ساتھ تعلق کو چھوڑ کر دنیا کی باتیں کرنا، یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ وحی کے بالمقابل جب ان علوم کو پیش کیا جائے تو یہ ان کو یہاں گویا کہ تنزن علم کہا گیا۔ جی مستوبہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ جو شبہ پیش کرتے ہیں رسول کے بارے میں کہ یعنی اگر آپ نبی ہیں تو یعنی آپ بشر کیوں ہیں، یعنی آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، تو سر جو پہلے انبیاء ہیں وہ بھی تو تمام جو تھے وہ یعنی بشر ہی تھے، تو پھر اس شبے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ان کو بھی پھر نبی نہیں مانتے تھے کیونکہ وہ بھی تو بشر تھے، تو پھر یہ کیسی مطلب یعنی یہی حماقت تو والی سوال بات ہے، ہے یہی تو کہ سوال ہے۔ یعنی یہ جو ان کا شبہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں مانتے کیونکہ آپ کہتے ہیں میں رسول ہوں، آپ تو بشر ہیں،
تو سوال یہ ہے کہ جو پہلے نبی آئے تھے تو وہ بشر نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ بشر نہیں تھے؟ یعنی یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے، عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے، یہود تو حضرت موسیٰ کو ماننے والے کہ حضرت موسیٰ بشر نہیں تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کیا ہے حضرت عیسیٰ بشر نہیں تھے، مشرکین مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے آپ بشر ہیں، تو مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بشر نہیں تھے؟ سب بشر تھے، لیکن ہر نبی پر یہ اعتراض ہوا ہے، ہر نبی پر یہ اعتراض ہوا ہے، حضرت ابراہیم پر اعتراض ہوا، حضرت موسیٰ پر اعتراض ہوا، حضرت عیسیٰ پر اعتراض ہوا، حضرت ہود پر اعتراض ہوا، حضرت صالح پر اعتراض ہوا، حضرت نوح پر اعتراض ہوا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہر نبی پر یہ اعتراض ہوا کہ یہ تو بشر ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اصل میں یہی تو، یعنی ہم اس آیت کریمہ میں پڑھ رہے ہیں اللہ کی آیتوں میں جدال کیا ہے، یہی تو ہے جدال۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے؟ دلیل تو ہوتی نہیں، اگر دلیل ہو تو اس کو تو جدال کہتے ہی نہیں ہے نا۔ جدال اسے کہتے ہیں کہ دلیل ہے کوئی نہیں، کوئی عقل منطق نہیں ہے بات میں، بس رد کرنا ہے، بس ماننا نہیں ہے۔ اب جب ماننا نہیں ہے تو الٹی سیدھی جو بات منہ میں آ گئی بس کھا دینی ہے، اعتراض کر دینا ہے۔ یعنی کوئی لاجک بھی تو ہو، کوئی ایسی بات ہو جو عقل و مت سے اس کا تعلق ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کیسے ان کو سمجھایا کہ یہ بت نہ تم سے بات کر سکتے ہیں، نہ تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے، یہ بتوں کو میں نے توڑ دیا ہے، یہ نہیں بتا سکتے انہیں توڑا کس نے ہے، یہ اپنے آپ کو مجھ سے بچا نہیں سکتے، یہ تمہارا نفع نقصان کیسے کریں گے؟ افسوس ہو تم پر اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ ایک ایک بات سمجھا دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ آگے سے کہنے لگے آگ لگا دو ابراہیم کو، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کوئی عقل منطق ہے ان کی اس بات کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے حق واضح کر دیا، اپنی رسالت پیش کی، اللہ کی ربوبیت پیش کی، کہا کہ اللہ کو رب مان لو، مجھے رسول مان لو۔ وہ کہنے لگے نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا معجزہ دکھاتا ہوں، کوئی نشانی لے آؤں تو مان لو گے؟ کہنے لگے ہاں نشانی پیش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی پیش کر دی، عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اپنا ہاتھ ڈالا اپنے بغل میں تو ہاتھ چمکتا ہوا بن گیا۔ کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو جادو ہے۔ انہوں نے کہا جادوگر لائیں گے، جادوگر لے آئے، پورے اپنے ملک سے اکٹھے کر کے ماہر ترین وہ جادوگر، حضرت موسیٰ کو جادوگر ثابت کرنے کے لیے پورے جادوگروں کی ٹیم لے آئے۔ وہ سارے جادوگر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے ببانگ دہل کہا جادوگروں نے، جن کو وہ مقابل کے طور پہ لائے تھے یہ بتانے کے لیے کہ حضرت موسیٰ جو کر رہے ہیں یہ جادو شعبدہ بازی ہے یا یہ حقیقت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل یہ جادو نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور سب ایمان لے آئے۔ پھر نہ مانا۔ یاد رکھیے ہمیشہ نبی آیات بینات لاتا ہے، انکار کرنے والے ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، بس وہ گھوسلا کرتے ہیں، دھکا کرتے ہیں، وہ ڈھاتے ہیں اپنی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کی، باپ آگے سے کہتا ہے میں پتھر مار مار کے مار دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو یہ اصل میں ہمیشہ ہوتا رہا، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ آج بھی دین کی بات کی جائے کسی جگہ، آگے سے دنیا دار لوگ، کفار تو کفار، مسلمان لوگ ہی مولویوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے علماء میں، مولوی لوگوں میں کچھ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، صحیح باتیں نہیں کرتے، دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتے، لیکن جو لوگ صحیح بات کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، کفار تو کفار، مسلمان آپ کسی کو دعوت پیش کریں وہ آگے سے اسلامی احکامات کو مولویوں کی باتیں کہہ کر اس کو مذاق اڑانا شروع کر دے گا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں جی ہم نہیں مانتے، یہ مولوی جو ہیں یہ عورتوں کی ترقی کے خلاف ہیں، یہ عورتوں کو گھر میں بند کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون باتیں کرتے ہیں؟ مسلمان کہلانے والے۔ تو ہمیشہ کتاب و سنت کے دلائل کے سامنے، نبیوں کی آیات بینات کے سامنے اسی قسم کے ڈھگوسلے پیش ہوتے ہیں۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں
کہ پرانے زمانے میں بھی جب رسول روشن نشانیاں لاتے تھے تو بالمقابل لوگ کیا کرتے تھے، اپنے جو ان کے پاس علم تھا، یہاں علم کے معنی میں نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک یعنی مذاق ہے ان کے ساتھ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ تنزن ان کی بات کو علم کہہ رہے ہیں، ان کے شبہات کو۔ دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جو ان کے شبہات تھے رسولوں کی آیات بینات کے مقابلے میں، رسولوں کی آیات بینات کے مقابلے میں ان کے شبہات کی کیا حیثیت تھی، اللہ اس کو تنزن کہہ رہے ہیں، علم، وہ اپنے علم پر مطمئن رہے، رسولوں کی آیات بینات کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ یا پھر علم سے مراد دنیاوی علوم ہے، ہمارے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، یہ ہے وہ ہے، کوٹھیاں ہیں ہمارے پاس، ترقیاں ہیں دنیا کی، ہم یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، بھئی اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ دنیا ساری ادھر ہی رہ جانی ہے، اصل تو آخرت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ دنیاوی علم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں، میں نے تھوڑی سی بات اس لیے کی ہے، آج ہمارے مسلمان پورے ہمارے سیکولر لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیا ضرورت ہے، ہمیں مولویوں کی، علماء کی کیا ضرورت ہے، ہمیں آج سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ہمیں آج ترقی کی ضرورت ہے، ہمیں فلسطین کی جنگ اگر جیتنی ہے تو ہمیں دنیا کی ترقی کرنی ہوگی، ہمیں سائنس کی ترقی کرنی ہوگی، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ نے کیا مزید ترقی کرنی ہے؟ آپ کے پاس تو ایٹم بم موجود ہے، وہ ایٹم بم آپ کے کس کام کا ہے؟ آپ کے پاس اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ تو ترقی پاکستان کے پاس ہے، پاکستان آج دنیا کے سامنے ذلیل کیوں ہے؟ مسئلہ ترقی کا نہیں ہے، دنیا کی ترقی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ہمارے دین کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگوں سب اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج اگر ہمیں دنیا میں ترقی چاہیے، دنیا میں غلبہ چاہیے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، تو اس غلبہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ اپنے کیمرے آف کر لیجئے، اس اس ترقی کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس ترقی کا طریقہ کار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی، وہ فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ایک ذلیل قوم تھے دنیا میں، ہم بہت پیچھے تھے، دنیا ہمیں کوئی حیثیت نہیں دیتی تھی، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ عرب لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے عزت حاصل تلاش کرنے کی کوشش کی، اگر ہم نے عزت تلاش کرنے کی کوشش کی اس کے علاوہ جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی تھی اسلام اور قرآن کے ساتھ، اگر ہم نے اس کے علاوہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کی، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے، رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ہمیشہ کفار کا یہ طور طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم کی بات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ عمومی قریش مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے پچھلی قوموں کا عمومی تذکرہ کر رہے ہیں۔ عام طور پر قوموں کے کفر اور قوموں کی نافرمانی کی بنیاد کیا بنی؟ یہی رویہ آج کفار تو کفار، مسلمانوں کا بھی اگر یہ رویہ ہو۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے۔ آج کوئی بندہ کہے جی ہم مسلمان دنیا میں ذلیل ہیں، آج مسلمان دنیا میں کیسے غالب ہو سکتے ہیں؟ کوئی کوئی منطق بولے گا، کوئی منطق بولے گا، کوئی اپنے آپ کو ارسطو سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو سقراط سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بقراط سمجھ رہا ہے، جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ سارے دنیا کے وہ حل پیش کر دیں گے، دنیاوی حل۔ حالانکہ حل تو وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، حل تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ نے فرمایا تھا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، آخرت تو آخرت، دنیا کے تم مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی دیں گے، دنیا میں بھی عروج دیں گے، آخرت میں بھی عروج دیں گے۔ اور ہمارا دین نہ سائنس کے خلاف ہے، نہ ہمارا دین دنیا کی ترقی کے خلاف ہے، بس دین یہ کہتا ہے اس کو مینج کر لو، اللہ رسول کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اس کے ساتھ یہ دنیا کی چیزیں بھی اس کے ساتھ مل جائیں دین کے ساتھ۔
اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو جائیں تو دنیا میں بھی غلبہ اور آخرت میں بھی غلبہ ہوگا۔ لیکن اسی میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے یہی کشمکش چلی آ رہی ہے۔ ہمیشہ سے لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے، وحی کے مقابلے میں، رسولوں کی تعلیمات کے مقابلے میں، قرآن اللہ کی کتاب کی تعلیمات کے مقابلے میں لوگ اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، اپنے اپنے راگ الاپتے ہیں، اپنے اپنے پاس جو علم ہوتا ہے، جو شبہات ہوتے ہیں، یا جو دنیاوی علم ہوتا ہے وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی پچھلی قوموں نے بھی کیا، بس جب آئے ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر، وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم تھا، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ کہ بھئی ہم نہیں مانتے، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، ہم تمہارے پر اترنے والی وحی کو نہیں مانتے، ہمارے پاس بڑے دنیاوی علوم ہے، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، تو ہمارے پاس تمہاری اس بات کا بھی جواب ہے، اس بات کا بھی جواب ہے، اس بات کا بھی جواب ہے۔ اور جب رسول کہتے ہیں آگے سے کہ بھئی بغاوت نہ کرو، سرکشی نہ کرو، تکبر نہ کرو، اگر کرو گے تو عذاب آئے گا، آگے سے اس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے عذاب لانا ہے تو لے آؤ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی عذاب نے انہیں پھر، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا کہ جی عذاب لے آؤ جو لانا ہے، اسی عذاب نے پھر انہیں گھیر لیا۔ یعنی اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، اللہ نے کسی قوم کو 50 سال کی مہلت دی، 100 سال کی مہلت دی، قوم نوح کو اللہ نے سینکڑوں سال کی مہلت دی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بار بار کہتے تھے عذاب لے آؤ، عذاب آتا نہیں تھا، ابھی مہلت تھی، لیکن پھر جب عذاب آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی۔ جب تک عذاب نہیں آتا اس وقت تک لوگ مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اڑاتے رہتے ہیں، اڑاتے رہتے ہیں۔ جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے پھر نہ وہ ایک لمحہ لیٹ ہوتا ہے، نہ ایک لمحہ جلدی ہوتا ہے، پھر وہی جو مذاق اڑاتے تھے، وہی جس کا مذاق اڑاتے تھے، وہی عذاب انہیں گھیر لیتا ہے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا، یہی قریش کے ساتھ بھی ہوا، یہی اس کے بعد بھی ہوتا رہا، کفار کے ساتھ بھی ہوتا رہا، اور مسلمانوں میں اللہ کے نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، اللہ معاف کرے۔ فلما رأوا بأسنا، پس جب انہوں نے دیکھا بأسنا، ہمارے عذاب کو، اللہ پچھلی قوموں کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ فلما رأوا بأسنا، پس جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، پچھلی قوموں کے پاس جب رسول آئے، رسولوں نے روشن نشانیاں پیش کی، پچھلی قومیں رسولوں کی باتوں پر ایمان لانے کی بجائے اپنے شبہات یا اپنے دنیاوی علم پر ہی وہ اتراتے رہے، آخر کار مہلت ختم ہو گئی، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ جب وہ عذاب آ جاتا ہے، پھر جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، فلما رأوا بأسنا، جب عذاب آ گیا، پچھلی قوموں کی اللہ بات کر رہے ہیں، ہمیں کیوں سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ فلما رأوا بأسنا، پس جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، جب پچھلی قوموں کے پاس عذاب آ گیا جس کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ عذاب آ گیا، اپنے اپنے شبہات پر، اپنے دنیاوی علم پر وہ مطمئن رہے، اللہ کی تعلیمات کو، نبی کی آیات بینات کو انہوں نے قبول نہیں کیا، آخر کار مہلت ختم ہو گئی، آخر کار عذاب کا وقت آ گیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ جو اکیلا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ کفار، وہ کفار جن کو رسول پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، وہ ہمیشہ آگے سے انکار کرتے رہے، آگے سے شبہات پیش کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ جب عذاب، پھر رسولوں نے کہا عذاب آئے گا، وہ اس عذاب کا مذاق اڑاتے رہے، حتیٰ کہ پھر عذاب آ گیا۔ جب عذاب آ گیا، اب عذاب کو سامنے جب دیکھا لوگوں نے دیکھا عذاب آ گیا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، یا فرعون سمندر میں غرق ہو رہا ہے، قوم نوح جو ہے وہ پانی میں غرق ہو رہی ہے، جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں، خود ہی توحید کا اقرار کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رأوا بأسنا، پس جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو، پرانی قوموں کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں تذکرہ کر رہے ہیں؟ ہمیں سبق سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے
पुरानी कौमों के पास भी रसूल आए थे रोशन निशानियाँ लेकर। पुरानी कौमें अपने शुबहात पर मुतमईन रहीं, अपने दुनियावी उलूम पर मुतमईन रहीं, रसूलों की आयात बैयिनात का इनकार करती रहीं। वो अजाब का कहते रहे कि अजाब आएगा, अजाब से डराते रहे, वो कौमें उस अजाब का मजाक उड़ाती रहीं। हत्ता कि मोहलत ख़त्म हो गई, अजाब का वक्त आ गया। जब अजाब आ गया हमारा पुरानी कौमों के पास, जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा, तो उस वक़्त वो सब सीधे हो गए। वो कहने लगे हम ईमान लाए अल्लाह के साथ जो अकेला है, अल्लाह की तौहीद का भी इकरार किया अजाब को देखकर। वो कफरना, और हम इनकार करते हैं, बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, साथ उसके जो हम शिरक करते थे, अपने शिरक का इनकार कर दिया। अल्लाह के अजाब को देखकर पुरानी कौमों ने क्या किया, उन्होंने कहा हम अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाते हैं, हम अल्लाह अकेले पर ईमान लाते हैं, और हम जो शिरक करते थे, हम अपने उस शिरक का इनकार करते हैं, हम गलत करते रहे। कौमों ने ये बात कब कही? अजाब को देखकर, मौत को देखकर। जब अजाब आ जाता है, मौत आ जाती है, हर बंदा ईमान ले आता है। यहूदी हो वो ईमान ले आता है, ईसाई हो वो ईमान ले आता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वइम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती। अहले किताब में से कोई भी शख्स है, वो ईमान ले आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर अपनी मौत से पहले पहले, क़ब्ल मौतिही। इसकी दो तफसीरें, एक तफसीर है अपनी मौत से पहले, और एक तफसीर है हज़रत ईसा जब आएंगे दोबारा कुर्बे क़यामत, तो उनकी मौत से पहले पहले अहले किताब में से हर शख्स ईमान ले आएगा हज़रत ईसा पर। और एक तफसीर है कि हर शख्स, हर यहूदी, ईसाई, हर अहले किताब, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल ही नहीं मानते। वो कहते हैं हमने उन्हें कत्ल कर दिया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ईसाई हज़रत ईसा को रसूल क्या, वो अल्लाह का बेटा और अल्लाह मानते हैं। वो भी मानते हैं हज़रत ईसा को इन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन हज़रत ईसा फिर कुछ दिन बाद जिंदा हो गए और अल्लाह के बेटे हो गए और अल्लाह हो गए, वगैरह वगैरह। अल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये शहीद नहीं कर सके, ना कत्ल कर सके, ना सूली दे सके। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया था। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम वमा क़तलूहु यकीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि हर अहले किताब अपनी मौत से पहले हज़रत ईसा पर ईमान ले आता है। इसी तरह हर कौम, जब उस कौम पर अल्लाह का अजाब आ जाता है, उनकी मौत का वक्त आ जाता है, हर कौम अपनी मौत के वक़्त अल्लाह की तौहीद की इकरारी हो जाती है। अपने शिर्क, जिस शिर्क में वो पूरी ज़िंदगी मुब्तला रही, उस शिर्क का मरते वक़्त इनकार कर देती है हर कौम। हर शख्स मरते वक़्त मुसलमान हो जाता है, याद रखिए। बड़े से बड़ा दज्जाल, बड़े से बड़ा काफिर, नमरूद, शद्दाद, फ़िरौन, अबू जहल, अबू लहब, सारे लोग बड़े बड़े अल्लाह के सरकश, अल्लाह के नाफरमान, मौत के वक़्त हर शख्स तीर की तरह सीधा हो जाता है। लेकिन मौत के वक़्त का ईमान काबिल कबूल नहीं। मरते वक़्त तो फ़िरौन ने भी कलमा पढ़ लिया था। समुंदर में गरक होते वक़्त कुरान में मौजूद है, फलम्मा अदरकहुल गरक़ु, जब फ़िरौन को, जब फ़िरौन गरक होने लगा, क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल, कहने लगा मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह के अलावा, उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए थे, मैं उस पर ईमान लाता हूँ। व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हूँ। फ़िरौन ने मरते वक़्त कहा। अल्लाह ने जवाब दिया आल आन, क्या अब, फ़क़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, तू इससे पहले नाफरमानी करता रहा, फसाद करता रहा। इसी तरह अल्लाह ताला पुरानी कौमों का जिक्र कर रहे हैं कि पुरानी कौमें जब रसूल आए रोशन निशानियां लेकर, तो रसूलों की दावत पर तो कोई ध्यान नहीं दिया, अपने शुबहात, अपने दुनियावी उलूम पर मुतमईन रहे, इतराते रहे, रसूलों की डरावे का मजाक उड़ाते रहे, अजाब के डरावे का जो हक था। फिर जब मोहलत ख़त्म हुई और वो अजाब आने लगा, जब अजाब आया, अजाब को देखकर हर शख्स मुसलमान हो गया, अपने तई ईमान का कलमा पढ़ लिया जी हम अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाते हैं, हम अपने शिर्क का इनकार करते हैं। हर शख्स मरते वक्त मुसलमान हो जाता है, हमें नजर आए या ना आए। जब फरिश्तों को देख लेता है हर शख्स, मुसलमान तो मुसलमान, काफिर शख्स भी मरते वक्त मुसलमान हो जाता है, लेकिन मरते वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं फलम यकु यनफउहुम ईमानुहुम लम्मा राउ बअसना,
بس نہیں فائدہ دیتا ان کو ان کا ایمان، لما رأوا بأسنا، جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے عذاب کو، ہمارے عذاب کو دیکھ کر، موت کو دیکھ کر کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ مرتے وقت ہر شخص مسلمان ہو جاتا ہے، ہر شخص دہائی دیتا ہے، ہر شخص وہ عاجز ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، مان لیتا ہے، لیکن اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہے موت کے غرغرہ سے پہلے پہلے کوئی توبہ کر لے، کوئی اپنی اصلاح کر لے، کوئی صدقہ کر لے۔ مرتے وقت ہر شخص اللہ سے تقاضا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کر لوں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کر لوں، میں نیک ہو جاؤں۔ کئی لوگ مرتے وقت تمنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ آپ کی جو آپ کی طرف سے جو دعوت آئی تھی اس دعوت کو مان لیں، رسولوں کی پیروی کر لیں۔ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نماز پڑھ لیں 2 رکعتیں، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم فلاں ایمان کا اظہار کر لیں، فلاں ایمان کا اقرار کر لیں، فلاں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، سود چھوڑ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، نماز پڑھ لیں، کوئی مہلت نہیں ملتی۔ ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، ایک وعدہ مقررہ ہے، ایک لمحہ اس سے آگے نہیں ہوتا، ایک گھڑی اس سے پیچھے نہیں ہوتا۔ جب تک وہ وقت نہیں آیا مذاق اڑاتے رہتے ہیں لوگ، عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ کہتے ہیں جب عذاب آئے گا، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، عذاب جب آئے گا قیامت کے دن، ان کے اوپر سے بھی، ان کے نیچے سے بھی، تب اللہ کہیں گے وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ کہیں گے اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ آخرت میں جب عذاب آئے گا تب اللہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ دنیا میں جب عذاب آتا ہے، موت آتی ہے، اللہ کسی کی نہیں سنتے، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مرتے وقت ہر شخص توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ قبر میں ہر شخص دہائیاں دیتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، کفر کا انکار کرتا ہے، شرک کا انکار کرتا ہے، ہر غلط بات کا انکار کرتا ہے، ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت جہنم میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہے دنیا کے اندر اگر اس کو مانا جائے تو۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو پچھلے بندوں میں گزر چکا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہر قوم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن اب وہ تو مر جاتے ہیں، اب ان کے لیے تو پوری، اب مرتے وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، قبر میں توبہ کا فائدہ نہیں، میدان محشر میں توبہ کا فائدہ نہیں، آخرت میں توبہ کا فائدہ نہیں۔ پچھلے لوگ ان سے سبق حاصل نہیں کرتے، بعد والے پچھلی قوموں سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں پچھلی قوموں سے سبق حاصل کر لو، اللہ جو ہمیں بتا رہے ہیں بالکل حق ہے، یہ بالکل سچ ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہو رہی ہوتی، اگر ہوں بھی ہمارے سامنے کوئی شخص مر رہا ہو، ہمیں نہیں پتا اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا رابطہ ہم سے کٹ کر فرشتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اب اس کی فرشتوں سے کیا بات چیت چل رہی ہے، وہ اللہ سے کیا، اللہ کے سامنے کیا ایمان پیش کر رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے کیا دہائیاں دے رہا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اس کا دنیا سے تعلق کٹ جاتا ہے اور اس کا فرشتوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو نظر کسی انسان کی کھلی رہ جاتی ہے، وہ نظر اصل میں روح کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے، یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو اللہ کے بندوں میں گزر چکی۔ ایسا ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، خسارہ اٹھاتے ہیں یہاں کافر لوگ۔ ہر کافر مرتے وقت مسلمان ہوتا ہے، ہر قوم مرتے وقت مسلمان ہوتی ہے، ہر شخص مرتے وقت تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، مرتے وقت سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہر شخص کو حقیقت سورج کی طرح واضح ہو جاتی ہے، واضح پہلے بھی ہوتی ہے، مرتے وقت اب وہ اقرار بھی کرتے ہیں، آمنا باللہ وحدہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنے کفر، اپنے شرک کا انکار کرتے ہیں، باقاعدہ حق کا اعلان کرتے ہیں، باطل کا انکار کرتے ہیں مرتے وقت، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہے موت سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے کوئی ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برا عمل کرے اور پھر جب موت آئے تو اس وقت توبہ کرے۔
موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. کفر کفر کی حالت میں مر جانے کی صورت میں توبہ قبول نہیں ہوتی. جو مرتے وقت توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، جیسے فرعون نے توبہ کی. ہاں، موت سے پہلے کی توبہ، مرض الموت کی توبہ، وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. اگر جان نکلنی نہ شروع ہو، وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے بہت بڑی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مرض الموت میں دعوت دی تھی کہ وہ ایمان لے آئیں. اے میرے چچا، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، ایسا کلمہ میں اللہ کے ہاں کوئی بات چیت کر سکوں. اگر ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے مرض الموت میں تو ان کو فائدہ ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کلمہ پیش کر رہے ہیں مرض الموت میں. ابو ابو جہل اور دیگر برے ساتھی جو پوری زندگی ان کے ساتھ تھے، وہ موت کے وقت موجود تھے. کہنے لگے اب مرتے وقت کلمہ پڑھ لو گے، پوری زندگی تو پڑھا نہیں. تو فابا ان یقول لا الہ الا اللہ، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو موت کا عمل شروع ہونے سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.